الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ محترم حضرین، جیسا کہ آپ نے سنا، آج کے درس کی سورت کریمہ ہے سورۃ الماعون۔ اس سورت کا مشہور نام یہی ہے الماعون، جو معان سے بنا ہے، چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی گھریلو استعمال کی چیز کو عموماً معون کہتے ہیں۔ اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں۔ ارأیت الذی جو اس کی شروعات ہے، اس نام سے بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ سورۃ الدین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پہلی آیت میں الدین کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کو سورۃ الیتیم بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں یتیم کے تعلق سے مذمت ہے اس شخص کی جو یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں اس سورت کو نازل کیا۔ بعض علماء اسے مدنی بھی کہتے ہیں، کچھ علماء صاحب اتقان نے ذکر کیا کہ المسکین تک ولا یحض علی طعام المسکین اتنا حصہ مکہ میں نازل ہوا اور اس کے بعد مدینہ میں نازل ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد کا حصہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ ریاکاری والی یہ جو روش ذکر کی گئی ہے، یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منافقین کا شیوہ اور طریقہ تھا اور منافقین مکہ میں نہیں تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو بنیادی مضمون پیش کیا ہے وہ آخرت کو ثابت کرنا، اور اس کی بنیاد پر جب کوئی شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو بجا لانا، یعنی اللہ کی بندگی اور اس کے حکم کے مطابق اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ جو ایسا نہیں کرتا اللہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ کیا آپ نے دیکھا یا بھلا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ الدین کو، روزے جزا کو، بدلے والے دن کو جھٹلاتا ہے۔ الدین سے مراد حساب کتاب کا دن، قیامت کا دن، بدلے کا دن۔ بعض علماء نے الدین کو، جیسا کہ یہاں ہمارے سامنے شیخ عبدالرزاق ہیں، یہ کہتے ہیں کہ الدین سے مراد اللہ کی وہ شریعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کیا ہے، اور یہ شریعت اللہ کی توحید اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعجب والے انداز میں یہ سوال کیا ارأیتا، کہ کیا آپ نے جانا اس شخص کے بارے میں جو کہ دین کو، جزا کے دن کا انکار کرتا ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور اس ملاقات میں حساب و کتاب دینا ہوگا، اس کا وہ انکار کرتا ہے، یعنی آخرت کا انکار کرتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، آخرت کے انکار کی اس کی اس روش نے اسے ایسا بنا دیا، اس کے اندر یہ مذموم خصلتیں پیدا کی۔ وہ کیا کہ یہی تو ہے جو مسکین کو دھتکارتا ہے، بھگاتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے۔ یہ یدعو کا معنی بے عزت کر کے ڈانٹنا، ڈپٹنا، دھتکارنا، تو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ یتیم اس شخص کو کہتے ہیں جو نابالغ ہے، بلوغت کو نہیں پہنچا اور اس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ گیا ہو، ایسا شخص یتیم کہلاتا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت قسم کی تعلیمات دی ہیں شریعت میں کہ یتیم کے حقوق کا خیال کیا جائے، اور یتیم کے حقوق کا، اس کی کفالت کرنے والے کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اگل بغل میں، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام یتیموں کو اپنے گھر میں رکھتے تھے، یتیم خانہ بنا کے چندہ دے کے خاموش نہیں بیٹھتے تھے، اپنے گھر میں اپنے بیٹے بیٹیوں کی طرح پالتے تھے، اور یتیموں کے ساتھ اپنے سگے بیٹے بیٹیوں سے زیادہ بہتر اور اچھا سلوک کرتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہم کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن میں
یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر کئی جگہ مذمت کی ہے. ان کے مال کو جو ہے ہڑپ کر لینے والا، ان کے ساتھ ظلم کرنے والا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، اس کے تعلق سے بڑی شدید وعید ہے. اس یتامہ کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے والے کو کہا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سماج میں یہ یتیم جو ہوتا ہے ایک طریقے سے بے سہارا ہوتا ہے. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بے سہارا ہوتی ہیں. سماج اور معاشرے میں عام طور سے اس کمزور طبقے پر ظلم و زیادتی بہت ہوتی ہے، یتامہ پر، عورتوں پر، مزدوروں پر، غریبوں پر. اور قرآن و حدیث کی تعلیمات آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہی کمزور لوگوں کے تعلق سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تلقین کرتے ہیں. آپ آخری وقت میں کہتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں. اب یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی کئی شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے رشتہ دار میں کوئی یتیم ہو گیا تو آپ اس کی دیکھ بھال کریں، آپ کا حق ہے. ایک یہ کہ سماج اور معاشرے میں کوئی یتیم شخص ہے، بچہ ہے، اس کو آپ وہ آپ کی نگاہ میں ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں، اس کے حقوق اور ضروریات کا خیال رکھیں. ایک یہ کہ کوئی ضرورت مند یتیم آپ کے در پہ آ جاتا ہے اور ضرورت مند ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. کوئی بھی شکل ہو، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی سخت تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دو لوگوں کے بارے میں، ایک حدیث میں ہے احرجو، میں دو لوگوں کے حق کے سلسلے میں حرج محسوس کرتا ہوں، یعنی مجھے ڈر ہے کہ لوگ تم گناہ میں مبتلا ہوگے. ایک خواتین کے، عورتوں کے، اور ایک یتیم کے. آج ہم سماج اور معاشرے میں دیکھیں، ہمارے یہاں بہت سارے امور میں خواتین جو ہے صبر کرنے پر مجبور ہوتی ہیں. تھوڑا موڑا ظلم، اور یہ کہا جاتا ہے بیٹھکوں میں بھی ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا موڑا ہر گھر میں ہوتا ہے. تھوڑا موڑا ہوتا ہے معاملہ. اگر بندے کے اندر، ایک ایمان والے کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو وہ حقوق کا خیال رکھے گا. اور اس صورت میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آدمی قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے تو اس انکار کے نتیجے میں، آخرت کو بلا دینے اور فراموش کرنے کے نتیجے میں اس کا یہ کردار ڈھلتا ہے. ایک آدمی اگر آخرت کا یقین رکھے گا تو یہ جانے گا کہ مجھے پھر سے زندہ ہو کر اللہ کے سامنے اپنے کیے دھرے کا حساب و کتاب دینا ہے. تو اگر نیکی ہے اجر و ثواب ملے گا، برائی ہے تو پکڑ ہوگی. لہٰذا ایسا شخص جو ہے ظلم زیادتی نہیں کرے گا. اگر یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ہمارے مسلمانوں میں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، آج سماج میں یہ بہت عام بات ہے. گھر گھر، محلہ محلہ، شہر شہر، بستی بستی میں مظلومین کی بڑی فہرست اور تعداد مل جائے گی. جس گھر میں آپ جھانکیں دیکھیں کہیں معاملہ ہوگا، وہاں کچھ نہ کچھ مسائل ضرور ہیں، اور ایسے مسائل کہ کوئی نہ کوئی مظلوم ہے اور ایک نہ ایک ظالم ہے. عام طور سے مشہور ہے کہ ساس بہو پر ظلم کرتی ہے. کہیں اگر بہو کو طاقت ملتی ہے تو وہ ساس پر ظلم کرتی ہے، گھر سے نکال دیتی ہے بوڑھے ساس کو یا ان کو کنارے کر دیتی ہے. تو ایک ظالم اور ایک مظلوم عام طور سے ہوتا ہے. ایسا کم شاذ و نادر ہوتا ہے کہ ہر ایک خوشحالی سے رہتے ہیں. اگر رہتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ سمجھوتا کر کے رہنا پڑتا ہے. یہ اچھی صورتحال نہیں ہے. اور یہ صورتحال ہم لوگ جو بار بار کہتے ہیں کہ اگر توحید ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو ہمارے گھر کے مسائل بھی درست ہوں گے. یہ دیکھیے اس کا تعلق یہی ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوگا، حساب و کتاب کا عقیدہ ہوگا، تو بندہ اپنی بہو پر، اپنے بیٹے پر، یتیم پر کوئی ظلم کرنے سے ڈریں گے کہ اگر میں نے ظلم کیا تو مجھ سے طاقتور، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات میری پکڑ کرے گی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعجب کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی کہ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یعنی اس کو سختی سے ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے، اسے اپنے دروازے سے بھگا دیتا ہے. چنانچہ اس کے ساتھ شفقت اور رحمت کا سلوک نہیں کرتا. بعض روایات میں ہے کہ اگر آپ کے دل میں محبت اور شفقت نہیں ہے تو اس شفقت اور محبت پہ پیدا کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں اللہ کے رسول نے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں محبت و شفقت کے ساتھ. آپ کے دل میں نرمی آئے گی، محبت ڈالے گا اللہ تعالیٰ. چنانچہ وہ شفقت اور رحمت کا برتاؤ یتیموں کے ساتھ نہیں کرتا. یہاں قرآن کا ایک اسلوب مجھے اکثر یاد آتا ہے، بڑا مؤثر ہے، کہ ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے کسی ایسے بچے کو جو بے سہارا ہے، جس کے کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہماری موت ہو جائے اور ہمارا بچہ یتیم ہو جائے اور اس کا یہی حال ہو تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ اسے سماج اور معاشرے میں گھر میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس پر تصور کریں. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن میں
کہ تم سوچو کہ اگر تم مر جاؤ اور تمہاری جو ہے کمزور ذریت ہو، بیٹے بیٹیاں ہوں، ہاں، اور وہ بے سہارا ہوں، تو کیا تم ان کے بارے میں اس طرح کا تصور کرو گے؟ تو ایسے ہی سوچو کہ جس بچے کا کہ والد، بچے اور بچی کے والدین کا یا والد کا سایہ اٹھ گیا ہو، تو اس کو بھی، اس کا بچپن بھی اس کا حقدار ہے، مستحق ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ اب اس کو یہ محسوس نہ ہونے دے کہ آپ کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ، ایک تو مسکین کو دھتکارتا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اور ایک دوسری بری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی یہ دوسروں کو نہیں ابھارتا، حض یحض ابھارنا، اکسانا، ہاں، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر، کیونکہ یہ خود ایسا ہے، بذات خود بخیل ایسا ہے کہ خود خرچ نہیں کرتا، دوسروں کو نہیں کھلاتا، اپنے مال سے تو کچھ نکالتا نہیں ہے، تو جب خود اپنے بارے میں یہ ہے تو اتنا ہی نہیں، اس کے اندر اتنی پستی اور خساست آ گئی ہے اخلاقی اعتبار سے کہ خود تو کسی یتیم اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرتا نہیں، ہاں، دوسروں کو بھی نہیں ابھارتا۔ اس کی بخالت اور خساست کا یہ درجہ ہے کہ دوسروں کو بھی وہ اس کام پر ابھارتا نہیں ہے کہ وہ خود نہیں کھلا رہا ہے تو دوسرے یتیم اور مسکین یا کوئی غریب مستحق ہے تو کہ آپ اس پر خرچ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یتیم اور مسکین کا اس صورت میں جہاں یتیم اور مسکین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کی مذمت ہے، وہیں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے، اگر ہم اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ آپ اور ہم اگر نہیں کھلا سکتے تو دوسروں کو جو مستطیع ہیں اس کو رغبت دلانی چاہیے کہ بھائی آپ فلاں مسکین ہے، فلاں ضرورت مند ہے، اس کو کھلا دیں۔ ہاں، یہ بہت نیک کام ہے، دوسروں کے کام آنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے کہ اس نیکی کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک میرا خیال ہے سعید بن جبیر نفیر، ایک تابعی کا یا کسی امام کا قول ہے کہ ایک شاخ صاحب سے کہا کہ آپ اس ضرورت مند کی جو ہے ضرورت پوری کر دو، تو اس نے کہا کہ میں اعتکاف کرنے والا ہوں۔ کہا کہ اگر تم کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہو تو اس کے لیے، اس کے مقابلے میں مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ افضل کام ہے یہ۔ اس سلسلے کی روایتیں بھی ہیں، کئی روایتیں ہیں، بعض ضعیف ہیں، بعض قابل قبول درجے کو پہنچتی ہے کہ اگر آپ کسی بیوہ یتیم ضرورت مند کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تو مہینے بھر کے مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف کے برابر۔ پھر اس کے علاوہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یتیم اور بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے، تو ایسا ہے جیسے جو وہ شخص جو مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ ہم اور آپ کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں، یہ عمل نہیں کر سکتے، لیکن اس کام کرنے سے یہ ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل نماز پڑھتا ہے اور مسلسل رات کا قیام کرتا ہے۔ ہم لوگ مسلسل نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ لیکن اگر بیوہ یتیم کے لیے کوئی محنت اور دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح کے فضائل بہت بیان کیے گئے۔ اب جیسے یہ فضیلت والا عمل ہے، ویسے ہی ان کمزور اور مستحق لوگوں کے حقوق کو سے چشمپوشی کرنا، اس کا لحاظ نہ کرنا اتنا ہی مذموم عمل ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں کھانا ہے، کم ہے، پڑوسی میں بھوک کا معاملہ ہے، فاقے کا، تو اپنے سالن میں جو ہے وہ شوربہ بڑھا کے ان تک پہنچایا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پیٹ بھر کے سو جائیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ ہاں، ورنہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میں نے بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون میں کس طریقے سے ایمان سے عمل کو جوڑا کہ اگر ایک آدمی کو قیامت کے دن کا، روز جزا کا یقین ہے تو وہ ایسا نہیں ہوگا، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں تو وہ یتیم کو دھتکارتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا تو دور، مسکینوں کو دوسروں کو کھانا کھلانے سے بھی نہیں ابھارتے۔ ثم قال جل وعلا، پھر اس کے بعد کہا کہ اتنا ہی نہیں، یہ ایک تو بندوں کے حقوق کے ساتھ ایسا ہے معاملہ،
اب یہ ایسے لوگ بھی ہیں فویل للمصلین، پھر ان نمازیوں کے لیے ویل ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں دیکھیے صفت یہ بیان کیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیکن نماز کے تارک نہیں ہیں، لیکن اس سے غفلت برتتے ہیں۔ کیسے غفلت برتتے ہیں؟ نماز کے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کے شروط، اس کے ارکان اور اس کے واجبات کا، جو نماز کے آداب اور احکام ہیں اس کا لحاظ نہیں رکھتے، سستی برتتے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز کا دھیان رہے کہ ایک ہے نماز سے سستی برتنا اور ایک ہے نماز میں سستی برتنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا الذین هم فی صلاتہم ساہون، اگر فی صلاتہم کہیں گے تو پھر یہ بڑی دقت ہو جاتی کہ ہم سے نماز میں کے اندر اگر غلطی ہو گئی تو ہم اس مذمت کے لائق ہو جاتے۔ اللہ نے کہا عن صلاتہم، نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں تو دیر کر کے، وقت کا لحاظ نہیں، شرائط کا لحاظ نہیں، سست روی سے پڑھتے ہیں، اس کے ارکان اور واجبات کا خیال نہیں کرتے، بے توجہی سے۔ نماز کتنی اہم چیز ہے اس کا اندازہ لگائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ بندوں کے حقوق کے بعد اپنے حق میں سب سے اہم حق نماز کا ذکر کیا، تو نماز کا ضائع کرنا تو دور، نماز کو چھوڑنا تو دور، نماز سے غفلت برتنا۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے لیکن اس سے غفلت برتتا ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا ویل ہے، تباہی ہے، عذاب ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون۔ تو شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے غفلت برتنے اور نماز میں غفلت برتنے کے درمیان فرق کیا ہے۔ نماز کے اندر سہو ہو جانا، غلطی ہو جانا، آپ نے 3 سجدہ کر لیا، 4 رکعت والی 3 ہی رکعت پڑھ لی، 5 رکعت پڑھ لی، تو نماز کے اندر یہ سہو ہوا۔ تو نماز کے اندر انسان سے سہو ہو سکتا ہے، اور اس کی تلافی، اگر نماز کے اندر آپ سے ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کے لیے شریعت نے سجدہ سہو کا طریقہ بتایا۔ یہ غلطی نماز کے اندر والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی کئی مرتبہ۔ ایک مرتبہ آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھا دی، صحابہ نے بعد میں کہا کہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے، آپ نے آ کر کمرے میں چلے گئے تھے، صحابہ سے پوچھا کیا ایسا ہے جو خرباق ذوالیدین کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت اور پڑھائی اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا، اور پھر کہا کہ میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا، ہم سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہم تو بہت کم درجے کے ہیں۔ تو نماز کے اندر سہو ہو جائے تو سجدہ سہو ہوگا، لیکن نماز سے سہو برتنا، یعنی اس سے غفلت برتنا، اس کے اوقات کو ضائع کرنا، شروط اور ارکان کا لحاظ نہ کرنا، یہ اللہ کے یہاں قابل عذاب ہے، اور اس پر اللہ نے یہ وعید سنائی کہ اس کے لیے ویل ہے ممن لیست الصلاۃ معظمۃ۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے، اور یہ نماز کی اہمیت کون لوگ نہیں دیتے؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یا رکھتے بھی ہیں تو کمزور رکھتے ہیں، جیسے آج کے ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اگر ہم یتیم کو دھتکار رہے ہیں، ان کا خیال نہیں کر رہے ہیں، مسکین کو خود کھانا کھلانا دور دوسروں کو بھی ابھار نہیں رہے ہیں، نمازوں کے سلسلے میں ہمارے اندر کوتاہی ہے، اس کی حفاظت اور پابندی ہم نہیں کر رہے ہیں، تو ہم بھی اس کے مصداق ہیں، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہمارے اندر ہے کہ ہمارے اندر آخرت اور جزا کے دن پر ایمان و یقین ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ویسا ہوتا تو ہم ان بری صفات سے متصف نہ ہوتے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ الذین هم یراؤون، یہ جو نماز پڑھتے ہیں غفلت برت کے، وقت کی پابندی اور دوسرے نیک اعمال کرتے بھی ہیں، اچھائیاں نیکیاں، تو یہ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں۔ منافقین کی یہ علامت تھی۔ ایک تو مسلمانوں کے سامنے دکھاوا یہ کرتے تھے تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھیں تو مسلمان یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک یہ ریاکاری کی ایک شکل یہ ہے، ایک شکل یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں دکھا کے فلاں آدمی سیٹ یا کوئی ایسا آدمی جس سے ہم کو کچھ فائدہ ہے یا جس کی تعریف ہم چاہتے ہیں وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے ہم اپنی نماز کو اچھی بنا دیں۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ایک حدیث میں کہ یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ لما یرا من نظر رجل، یہ مسند احمد ابن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے، جس کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے کہ آدمی نماز کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے،
تو کسی کے دیکھنے کی وجہ سے اگر آپ نے اپنی نماز کو سنوارنا، سدھارنا یا خوبصورت بنانے کی کوشش کی تو یہ ریاکاری ہو گئی، یہ آپ کی نماز اللہ کے لیے نہیں رہ گئی، اخلاص اس میں باقی نہیں رہا۔ اب یہ قبول ہونا یا اجر و ثواب دلانا تو دور کی بات ہے، یہ آپ کے لیے یا صاحب عمل کے لیے وبال بن جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جملہ کہ جو آخرت کو، روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اس کی ایک صفت بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ چھوٹی موٹی استعمال کی چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ، مال اور دوسری بھی تفاسیر کی، اور اطاعت و انقیاد یعنی کسی کی بات ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں، یہ بھی معنی کیا، لیکن عام مشہور یہی ہے کہ یہ لوگ اپنی بخیلی کی وجہ سے، اپنی کنجوسی کی وجہ سے یہ معاون، چھوٹی موٹی استعمال کی چیزوں کو بھی لوگوں کو عاریتاً دینے سے گریز کرتے ہیں۔ ہاں، کہہ رہے ہیں، اور یہ کیا ہے چھوٹی موٹی چیزیں جو عاریتاً دی جاتی ہے کسی محدود وقت کے لیے؟ ہاں، جیسے ایک آدمی اپنے پڑوسی سے جا کے کوئی برتن مانگے، ہاں، کوئی استعمال کی کوئی چیز مانگے کہ وقتی طور سے ہم کو یہ دے دو، پانا دے دو، ہتھوڑی دے دو، یا کلہاڑی دے دو، یا ماچس اور کچھ اس طرح کے برتن، ہاں، کہ ہمارے یہاں مہمان آ رہے ہیں، بڑا برتن نہیں ہے، آپ دے دیجئے۔ تو ایسی استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں جس میں دینے والے کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ نے دیا، اس نے استعمال کر کے آپ کو لوٹا دیا، تو اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کو بھی دینے سے وہ روکتے ہیں لوگوں کو، ہاں، جس کو بعض پڑوسی اور تعلقات والے ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں۔ یہاں شیخ کیلانی نے ضمناً ایک بات یہ بھی ذکر کی جو مجھے ذکر کرنا مناسب معلوم ہوا، کہ یہ جو عاریتاً دیا جاتا ہے کوئی چیز، اب اس میں ایک شکل یہ بھی بنتی ہے کہ اگر میں نے آپ کو کوئی عاریتاً کوئی چیز دی، ہمارے گھر میں کوئی مشین ہے، مکسر ہے، اب ایک پڑوسی گیا، مہمان آ رہے ہیں، اس نے لے لیا، ہاں، اب یہ لے گیا، توڑ پھوڑ دیا، تو کیا؟ تو ایسی صورت میں اس کو تاوان بھرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کے پاس تھے، یہ بخاری وغیرہ میں روایت ہے، تو ایک دوسری زوجہ مطہرہ نے، ام المومنین نے آپ کو رکابی میں ایک تشت کے اندر کچھ کھانے کی چیزیں تحفے کے طور پہ بھیجی۔ جب وہ خادم جو ہے یا جو بھی شخص تھا لے کر آیا، تو جس کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کو غیرت آ گئی، اور انہوں نے وہ خادم کے ہاتھ جھٹک دیا، جس سے وہ پلیٹ یا رکابی گر کر زمین پر ٹوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اور یہ کہہ کر آپ وہ پلیٹ کے ٹکڑے اور کھانے کی چیز اکٹھا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد خادم کو روکا، اور اس عورت جس کے گھر میں تھے، جن کے ہاتھ سے وہ برتن ٹوٹا تھا، اس کے گھر کی اچھی پلیٹ کو لے کر اس خادم کو دیا کہ یہ جن کے گھر سے تم نے لایا تھا وہاں واپس کر دو، اور ٹوٹی ہوئی اسی گھر میں رکھ دیا جہاں ٹوٹی تھی۔ اور حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کا لوٹانا بھی اس پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اگر عاریتاً استعمال کی کوئی چیز آپ لے رہے ہیں تو آپ کو وہ لوٹانا چاہیے، قرض لوٹانا چاہیے، اور ضامین کو تاوان دینا چاہیے۔ یعنی یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس قسم کی روایتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے عاریتاً کوئی چیز لے رہا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر نقصان کی بھرپائی ہونی چاہیے۔ اور اس کو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، لینے دینے والے سمجھتے ہیں کہ آدمی اچھا ہے، غلطی سے ہو گیا یا کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ اس کے اختیار میں بھی نہیں تھا، تو آپس میں سمجھ بوجھ سکتے ہیں۔ اگر دینے والا مزید اس معاملے میں بھی اس کے ساتھ نرمی برتے گا تو یہ خیر اور نیکی ہی ہوگی۔ کل ملا کر اس کو سورہ مبارکہ میں، سورۃ الماعون یا سورۃ الیتیم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں اختصار کے ساتھ بڑی جامعیت کے انداز میں بتایا کہ ہم کو آخرت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے کہ روز جزا قائم ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا بدلہ اچھا اور برائی کا بدلہ برا دے گا۔ جب یہ یقین ہوگا تو ہمارے اندر اچھے اخلاق اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جو لوگ اس عقیدے سے عاری اور خالی ہیں ان کے اندر یہ اخلاق پیدا ہوتا ہے کہ وہ یتیم کا خیال نہیں کرتے، جو سماج میں سب سے زیادہ قابل رحم شخص ہے، مسکین کو کھانا کھلاتے نہیں ہیں، کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں۔ یہ دو چیزوں کا ذکر کر کے جو شخص یتیم کو کھانا نہیں کھلائے گا، جو دوسرے غریبوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارے گا نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اخلاقی گراف بہت ہی پست اور نیچے ہے۔ وہ دوسری نیکیوں کا بھی اس سے ہم توقع نہیں کر سکتے، دوسری نیکیوں کے بارے میں بھی کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور بندوں کے حقوق کے بارے میں وہ ہے، اور اللہ کے حق کے بارے میں وہ نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز کے بارے میں
کوئی فکر نہیں کرتا، جو راس العبادات ہے، جس کی بڑی عظمت ہونی چاہیے ایک مومن بندے کے نزدیک، اور جب نماز کا وہ اہتمام یا اس کی فکر نہیں کرتا، اس کا لحاظ نہیں کرتا، تو اللہ کے دوسرے حقوق کو ضائع کرنے میں بدرجہ اولا آگے رہے گا۔ یہ ایمان کے نہ ہونے کے یہ نتائج ہوتے ہیں، اور اس درجہ آدمی پست ہو جاتا ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے روکتا ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کو، آخرت پر ایمان رکھنے والے کو، اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے، بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور چھوٹی موٹی چیزیں اپنے پاس اختیار کی چیزیں لوگوں کو فائدے اور نفع کے لیے دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔